بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان کامل۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 13واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ کامل انسان اور مختلف نظریات۔ اس کا دوسرا حصہ وہی تو خدا ہے جس نے مکہ والوں میں انہی میں سے ایک رسول محمد بھیجا کہ جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا، ان کو پاک کرتا اور کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا۔ اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے تھے۔ یہ تھی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2۔ اس مقدس جلسے میں جو بحث کی جانے والی ہے یہ اس گفتگو کے تسلسل میں ہے جو چند روز قبل مسجد جاوید میں کی گئی تھی۔ تاہم مجھے یہ علم نہیں کہ کتنے معزز حاضرین نے ان جلسوں میں شرکت کی اور کتنے شریک نہیں ہوئے، لہٰذا ہم یہ بحث اس انداز میں کریں گے کہ جو حضرات ان جلسوں میں شریک نہیں ہوئے وہ بھی اس کا مطلب سمجھ لیں۔ وہاں ایک رات ہم نے مختصر طور پر کامل انسان کے متعلق مختلف مکاتب کے نظریات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلسفیوں کے نقطۂ نظر کے مطابق کامل انسان ایک طرح کا ہے، عرفا کے خیال میں ایک اور طرح کا، اور بہت سے جدید فلسفیوں کے نظریے کے مطابق ایک اور طرح کا ہے۔ اس وقت ہم نے مختلف مکاتب کا اجمالی طور پر تعارف کرایا تھا اور ان کے بارے میں تفصیلی بحث ہم بعد میں کریں گے۔ مکتب عقل، مکتب عشق، مکتب محبت، مکتب قدرت اور مکتب خدمت وغیرہ کے بارے میں نے اجمالاً عرض کیا تھا۔ آج رات ہم ان مکاتب میں سے ایک مکتب کے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اور اس مکتب کے مختلف حصوں کے بارے میں اسلام کا نقطۂ نظر بیان کریں گے۔ پچھلی نشست میں ہماری بحث مکتب عقل یعنی عقلیت پسندوں سے مخصوص تھی، لیکن آج کی نشست میں ہماری بحث کامل انسان کے متعلق مکتب عرفان و تصوف کے نقطۂ نظر کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ عرفان و تصوف کے نقطۂ نظر کے مطابق کامل انسان کے بارے میں بحث ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کامل انسان کے متعلق ارسطو اور ابن سینا وغیرہ جیسے فلسفیوں نے جو کچھ بیان کیا وہ لوگوں میں قبولیت نہیں پا سکا، کیونکہ وہ محض ان فلسفیوں کا ایک قول تھا جو فلسفے کی کتابوں کے متن میں آیا اور پھر وہاں سے باہر نہیں نکلا۔ لیکن مکتب عرفہ و تصوف نے کامل انسان کے متعلق اپنا نقطۂ نظر لوگوں کے درمیان نظم و نثر دونوں ذریعوں سے پھیلایا ہے۔ عرفان و تصوف کی کتابیں خواہ وہ نظم میں ہوں یا نثر میں ہوں، وہ ان مطالب کو تمثیل اور شعر کی زبان میں بیان کرتی ہیں۔ فلسفیوں کے مکتب کی طرح یہ مکتب بھی کچھ ایسے قابل قبول مطالب اور مسائل کا حامل ہے جو اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق قابل قبول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تنقید و تنقیح سے مبرہ نہیں ہیں، اور اسلام کا مطلوبہ کامل انسان اہل عرفان و تصوف کے مجوزہ کامل انسان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ فلسفی تنہا عقل کو ہی انسان کی ذات اور جوہر سمجھتے ہیں، اور جو چیزیں عقل کے علاوہ ہیں وہ انسان کی ذات سے خارج ہیں اور اس کے لیے صرف وسیلوں اور آلوں کا حکم رکھتی ہیں۔ یہ انسان کی سوچنے کی قوت یعنی انسان کی منطقی سوچ بچار ہے۔ عرفہ انسان کی عقل اور انسان کی فکر کو اس کی من یعنی ذات سمجھتے، بلکہ وہ عقل اور فکر کو انسان کے لیے ایک آلہ خیال کرتے ہیں۔ وہ ہر شخص کی حقیقی من اور ذات اس چیز کو سمجھتے ہیں جسے وہ دل کہتے ہیں۔ حکیم اور فلسفی من کو وہ چیز سمجھتا ہے جسے وہ عقل سے تعبیر کرتا ہے، اور عارف انسان کی واقعی من
واقعی من یعنی ذات اس چیز کو سمجھتا ہے جسے وہ دل سے تعبیر کرتا ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عارف جس چیز کو دل کہتا ہے، اس سے مراد گوشت کا وہ لوتھڑا نہیں جو انسان کی بائیں جانب ہوتا ہے، بلکہ دل سے مراد انسان میں احساس، خواہش اور غور و فکر کا مرکز ہے۔ عارف عشق اور احساس کو بہت اہمیت دیتا ہے، جو انسانی احساسات میں سب سے زیادہ قوی ہے۔ البتہ جس عشق کا عارف ذکر کرتا ہے وہ ہمارے عمومی عشق و محبت سے مختلف چیز ہے، جبکہ ہمارا عشق عام طور پر جنسی پہلو رکھتا ہے۔ لیکن ایک عارف کا عشق وہ عشق ہے جو پہلے خدا تک بلند ہوتا ہے، کیونکہ عارف کا حقیقی معشوق خدا ہے۔ علاوہ ازیں جس عشق کا عارف ذکر کرتا ہے وہ صرف عارف تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ عارف کا عقیدہ یہ ہے کہ عشق تمام موجودات عالم میں رچا بسا ہوا ہے۔ عرفانی کتابوں اور بعض فلسفیانہ کتابوں مثلاً اسفار میں کہ جس کا جھکاؤ عرفان کی طرف ہے، فی سریان العشق فی جمیع الموجودات کے تحت ایک مستقل باب نظر آتا ہے۔ یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ عشق ایک ایسی حقیقت ہے جو وجود کے تمام ذرات میں جاری و ساری ہے۔ اس ہوا میں بھی عشق ہے، اور اس کے علاوہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ مجاز ہی مجاز ہے۔ اس حقیقت کے بارے میں مولوی مانوی نے کہا ہے: عشق بحری است آسمان بروئی کفی، بروی کفی چوں زلیخا در ہوائی یوسفی۔ عشق ایک سمندر ہے اور یہ زمین و آسمان کے جھاگ کی طرح ہے، جو پانی سے اس طرح محبت رکھتا ہے جس طرح زلیخا کو یوسف سے محبت تھی۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں: مادر این در نہ پی حشمت و جاہ آمدہ ایم، از بد حادثه اینجا بے پناہ آمده ایم، رہرو منزل اشکیم ز سرحد عدم، تا بے اقلیم وجود این ہمارا آمده ایم۔ ہم اس دنیا میں دولت اور اقتدار حاصل کرنے نہیں آئے، ہمیں تو ایک حادثے کے باعث یہاں پناہ لینے آنا پڑا۔ اصل میں ہم راہ عشق کے مسافر ہیں اور اسی کی خاطر ہی عدم سے وجود کے مرحلے تک پہنچے ہیں۔ یہ اشعار کتنے بلند پایہ ہیں۔ حافظ کے یہ اشعار صحیفہ سجادیہ کے ایک جملے کا ترجمہ ہیں، جیسا کہ حمد و ثنا کے بعد امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں: خدا نے موجودات کو عدم سے پیدا کیا اور ابدا کیا۔ ابدا کے معنی یہ ہیں کہ اس کے لیے پہلے سے کوئی نمونہ نہ تھا، بعد میں اس نے ان موجودات کو اپنی محبت کی راہ پر ڈالا۔ جیسا کہ حافظ شیرازی نے اوپر دی گئی رباعی میں کہا ہے کہ اصل میں ہم راہ عشق کے مسافر ہیں اور اس کی خاطر ہی عدم سے وجود کے مرحلے تک پہنچے ہیں۔ جب عرفہ یہ کہتے ہیں کہ انسان میں اور تمام دنیا میں ایک سے زیادہ حقیقت کا وجود نہیں ہے اور وہ ایک حقیقت عشق ہے، تو قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک عارف کسی فلسفی کی مانند یہ نہیں کہتا کہ انسان کی حقیقت فکر ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ انسان کی حقیقت اس کا دل ہے، اور دل وہی چیز ہے جو عشق الہی کا مرکز ہے۔ بس یہاں عارف اور فلسفی میں ایک تفاوت ہے، اور وہ یہ کہ عرفان میں من وہ چیز ہے جو عشق کرتی ہے، نہ وہ جو فکر کرتی ہے۔ جب انسان کامل انسان کے مقام پر پہنچنا چاہے تو فلسفی کے نقطۂ نظر کے مطابق اسے کن ذرائع کے ساتھ چلنا چاہیے؟ وہ کہتا ہے منطق کے پاؤں کے ساتھ، استدلال کے سہارے کے ساتھ، قیاس کی مدد کے ساتھ، صغرا اور کبریٰ کی ترتیب دینے، سوچنے سمجھنے اور ان مقدمات کے نتیجے تک پہنچنے کے ساتھ انسان کامل انسان کے مرتبے تک جا پہنچتا ہے۔ لیکن عارف کا نظریہ کچھ اور ہے۔ در سر عارف سواد و حرف نیست، جز دل اسپید ہمچو برف نیست۔ عارف کے تصور میں
دو حرف توحید و نبوت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور اس کا دل شک و شبے سے پاک ہوتا ہے۔ عارف حرف، سواد، مقدمہ، صغرا، کبرا، استدلال اور نتیجے وغیرہ کی بات نہیں کرتا اور ان سب باتوں کی بجائے کہتا ہے تصفیہ نفس اور اصلاح نفس کرو، برے اخلاق کو اپنے آپ سے دور کرو اور جہاں تک ممکن ہو غیر حق کی جانب سے اپنی توجہ ہٹا لو، نیز اپنے خیالات پر زیادہ سے زیادہ قابو پاؤ۔ تمہارے دل میں خدا کے علاوہ جو کسی دوسرے کا خیال آتا ہے وہ دیو یعنی شیطان ہے، پس جب تک دیو وہاں موجود ہے فرشتہ جو خدا کا نور ہے وہ تیرے دل میں ہرگز نہیں آئے گا۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں برسر آنم کے گر زدست بر آیت، دست با کاری زنم کے غصے سر آیت، خلوت دل نیز جائی صحبت اغیار، دیو چو برو روت فرشتہ در آیت، صحبت احکام ظلمت شب یلدا است، نور ز خورشید جوئی گو کے در آیت، بردر ارباب بھی مروت دنیا، چند نشینی کے خواجہ کی بدر آیت، ترک گدائی مکن کے گنج بیابی، از نظر رہروی کے در نظر آیت۔ میں اس بات پر آمادہ ہوں کہ ہاتھوں کو کام میں لگائے رکھوں تاکہ غم غلط ہو جائے۔ دل میں دو مخالف جمع نہیں ہوتے اور جب شیطان وہاں سے نکلتا ہے تو پھر فرشتہ آتا ہے۔ اہل عقل کی صحبت اندھیری رات کی طرح ہے، تم سورج سے روشنی حاصل کرو کہ جو تمہارے اندر آئے۔ دنیا کے بے مروت امراء کے دروازے پر کب تک بیٹھے دیکھتے رہو گے کہ صاحب کب باہر آتے ہیں۔ جو صاحب نظر سالک ہیں اس سے طلب فیض ترک نہ کرو تاکہ تمہیں معرفت کا خزانہ مل جائے۔ ایک انسان کے کامل انسان کے مقام پر پہنچنے کے لیے یہ مکتب جو وسیلہ بتاتا ہے وہ اصلاح نفس، تصفیہ نفس اور خدا کی جانب توجہ ہے۔ انسان خدا کی طرف جتنی زیادہ توجہ کرے، غیر خدا کی جانب توجہ کو جتنا زیادہ اپنے ذہن سے دور کرے، جتنا زیادہ اپنے آپ کے اندر ڈوب جائے اور باہر سے جتنا زیادہ اپنا رابطہ منقطع کرے، وہ اتنا ہی بہتر طور پر کامل انسان کے بلند مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عارف لوگ بحث اور استدلال کو کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ مولوی مانوی نے کہا ہے پائی استدلالیاں چوں بھی بود، پائی چوں بھی سخت بھی تمکین بود۔ اہل منطق کا پاؤں لکڑی کا ہے اور لکڑی کا پاؤں بڑا ہی ناپائیدار ہوتا ہے۔ وہ ایک اور مقام پر کہتے ہیں بحث عقلی گر در و مرجان بود، آن دیگر باشد کہ بحث جان بود، بحث جان اندر مقامی دیگر است، بادئ جان را قوامی دیگر است۔ عقل اور منطق کی بحث اگر موتی اور مونگے کی طرح چمک رکھتی ہو تو بھی روحانی بحث اس سے جدا چیز ہے۔ روح کی بحث کا مقام اور ہے اور اس کی ترکیب کسی اور جوہر سے ہوئی ہے۔ اس راستے کی انتہا کیا ہے؟ فلسفی کے راستے کی انتہا یہ تھی کہ اس نے کہا انسان ایک دنیا بن جائے لیکن وہ عقل و فکر کی دنیا ہو۔ چنانچہ فلسفی نے کہا انسان کے کمال کی انتہا یہ ہے کہ تمام دنیا کا نقش خواہ وہ مبہم ہی کیوں نہ ہو اس کی عقل کے آئینے میں پڑتا ہے، یعنی وہ دنیا کو اپنے اندر دیکھتا ہے۔ فلسفی کے راستے کی انتہا دانائی اور دنیا کو دیکھنا ہے۔ عارف کے راستے کی انتہا کیا ہے؟ عارف کا کام راستے کی انتہا تک پہنچنا ہے، نہ کہ دیکھنا کہاں پہنچنا، حق تک اور ذات حق تک پہنچنا۔ عرفا کا عقیدہ ہے کہ اگر انسان اپنے باطن
کی صفائی کرے، عشق کی سواری کے ساتھ حرکت کرے اور راستے کی منزلیں ایک کامل تر انسان کی زیر نگرانی طے کرے، تو اس راستے کی انتہا یہ ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے اور خود ان کی تعبیر کے مطابق وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن میں لقاء اللہ کا مسئلہ پیش کیا گیا ہے، لیکن عارف یہ نہیں کہتا کہ میں ایسے مقام پر پہنچ جاؤں کہ جہاں فکر کی ایک دنیا بن جاؤں اور وہ آئینہ بن جاؤں کہ ساری دنیا مجھ میں منعکس ہو جائے۔ اس کی بجائے وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں تاکہ دنیا کے مرکز تک پہنچ جاؤں۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی حضوری کی کوشش کرتا ہے، پس تو اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ تھی سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6۔ جب تو ادھر کو چلے اور وہاں پہنچ جائے تو گویا تو نے ہر چیز کو پا لیا۔ اے اللہ کی بندگی ایک جوہر ہے جس کی انتہا آقائی یعنی قدرت و توانائی ہے۔ جب تو وہاں پہنچ گیا تو ہر چیز پا گیا، لیکن تو کوئی چیز لینا نہیں چاہتا۔ معمہ یہ ہے کہ تو ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں ہر چیز تجھے دی جاتی ہے، لیکن تو اس ذات حق کے سوا کسی چیز کی جانب توجہ نہیں دیتا۔ ابو سعید ابو الخیر نے کیا خوب کہا ہے: ہر کس کے تو را شناخت جان را چی کند، فرزند و عیال و خانمان را چی کند، دیوانہ کنی و ہر دو جہانش بخشی، دیوانہ تو ہر دو جہان را چے کند۔ اے خدا، جس شخص کو تیری معرفت حاصل ہو جائے اسے جان، مال اور عیار سے کیا سروکار۔ تو نے اسے اپنا دیوانہ کر لیا اور پھر اس کو دو جہان پر اختیار دیتا ہے۔ تیرا دیوانہ بھلا دو جہان کو کیا کرے گا؟ ایک وقت ہوتا ہے جب تو اسے دونوں جہاں دیتا ہے لیکن وہ ان کو نہیں چاہتا۔ جس دن تک وہ تجھے نہیں پہچانتا وہ ہر چیز چاہتا ہے، لیکن اس وقت تو اسے نہیں دیتا، مگر جب وہ تجھے پہچان لیتا ہے اور تو اسے ہر چیز دیتا ہے تو اس وقت وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس نے تجھے پہچان لیا، اگر تو نے اسے تمام چیزیں بھی بخش دی تو وہ کسی چیز کی جانب توجہ نہیں دیتا، کیونکہ تو دنیا اور آخرت سے بلند تر ہے۔ یہاں اگر ہم چاہیں کہ اس موضوع پر اسلام کا نظریہ بیان کریں کہ آیا یہ چیزیں اسلامی معیارات سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ عرفا کا مطلوبہ کامل انسان کیسا ہے۔ وہ ایسا انسان ہے جو خدا تک پہنچتا ہے، اور جب وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے تو خدا کے تمام اسماء و صفات کا کامل مظہر بن جاتا ہے، اور اصطلاح میں وہ ایک ایسا آئینہ بن جاتا ہے جس میں ذات حق ظہور کرتی اور جلوہ دکھاتی ہے۔ جیسے ہم نے مکتب فلسفہ کے بیان میں کہا ہے کہ وہ شخص جسے فلسفی کامل انسان سمجھتے ہیں، اسلام کے نقطۂ نگاہ کے مطابق نیم کامل ہے، کامل انسان نہیں ہے۔ یہاں ہم اس بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اسلام میں تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کے نام سے کوئی مسئلہ پیش کیا گیا ہے یا نہیں؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ قرآن کے متن میں آیا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو گناہ سے پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے گناہ سے دبا دیا وہ نامراد رہا۔ یہ تھی سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10۔ اس کے بعد قرآن یکے بعد دیگرے 11 قسمیں کھاتا ہے اور فرماتا ہے: نجات ان لوگوں کا حصہ ہے جنہوں نے تزکیہ نفس کیا، اور بدبخت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور باطن کو فاسد اور تباہ کر دیا ہے۔ آیا اسلام میں تزکیہ نفس معرفت حق کی جانب ایک راستہ ہے، یا معرفت کا راستہ فقط دلیل، برہان اور استدلال ہے؟ جو حکماء اور فلسفیوں کا راستہ ہے، بلا شبہ اس حد تک تزکیہ نفس کے راستے کو اسلام کی تائید حاصل ہے۔ رسول اکرم کا ایک ارشاد ہے جسے شیعہ و سنی دونوں نے روایت کیا ہے، اور وہ مسلمات میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا: جو شخص 40 شب و روز خالص اللہ کی یاد میں رہے تو خدا علم و حکمت کے چشمے اس کے قلب سے اس کی زبان پر جاری کر دے گا۔ جو شخص 40 دن رات تک اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر سکے، یعنی 40 دن رات تک خدا کی رضا کے علاوہ کوئی اور خواہش اس کے وجود پر حاکم نہ ہو،
چنانچہ وہ خدا کے لیے بولے، خدا کے لیے خاموش رہے، خدا کے لیے دیکھے، خدا کے لیے آنکھیں بند کر لے، خدا کے لیے غذا کھائے، خدا کے لیے غذا چھوڑے، خدا کے لیے سوئے اور خدا کے لیے جاگے۔ یعنی اپنا لائحہ عمل اس طرح ترتیب دے کہ سوائے خدا کے کسی دوسری چیز کے لیے قطعاً کوئی کام نہ کرے، اور 40 دن رات تک ہوا و ہوس کو ترک کر دے تو وہ ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ہو جاتا ہے، جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سراسر اللہ کے لیے ہے۔ یہ تھی سورہ انعام کی آیت نمبر 162 162۔ رسول اکرم نے فرمایا اگر کوئی شخص اس بات میں کامیاب ہو جائے کہ 40 دن رات تک ہوا و ہوس کو مکمل طور پر رخصت کر دے اور ان 40 دن رات میں کوئی حرکت نہ کرے بجز اس کے کہ وہ خدا کے لیے ہو، اور کوئی کام نہ کرے بجز اس کے کہ وہ خدا کے لیے ہو، اور اس کی زندگی خدا کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو، تو 40 دن رات کے بعد معرفت اور حکمت کے چشمے اس کے اندر سے ابلتے اور اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بھی اس علم کو قبول کرتا ہے جسے علم افاضی کہتے ہیں، یعنی وہ علم جو انسان کے باطن سے ابھرتا ہے، جبکہ اس سلسلے میں وہ عقلی علم کو قبول کرتا ہے کیونکہ خود اس کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے ہم نے اس کو اپنی بارگاہ سے بحرہ ولایت دیا اور اسے اپنی طرف سے کچھ علم عنایت کیا۔ یہ تھی سورہ کہف کی آیت نمبر 65۔ ہمارا ایک بندہ ہے، تم جاؤ اور اس سے علم سیکھو، یعنی ہم نے اس بندے کو اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے، یعنی اس نے کسی بشر سے علم نہیں سیکھا بلکہ ہم نے علم کو اس کے اندر اور باطن سے ابھارا ہے۔ چنانچہ اسلامی مباحث میں علم لدنی کا کلمہ بھی اسی آیہ شریف سے لیا گیا ہے۔ حافظ شیرازی اپنی مرموم زبان میں حدیث کے معنی بیان کیے ہیں۔ چنیندم رہروی در سرزمینی ہمی گفت ای معما با کرینی کہ ای صوفی شراب آنگا شود صاف کہ در شیشے بمانت اربعینی۔ میں نے سنا کہ ایک راہگیر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ اے صوفی، شراب صاف اور تیز ہوتی ہے جبکہ وہ 40 روز تک صراحی میں پڑی رہے۔ رسول اکرم نے فرمایا اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں کے ارد گرد حرکت نہ کرتے اور ان میں غبار اور تاریکی پیدا نہ کرتے تو یہ بنی آدم اپنے دل کی آنکھ کے ساتھ عالم ملکوت کا مشاہدہ کر سکتے تھے۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے اگر تمہارے دل خواہشوں میں نہ کھوئے ہوتے یا تم لمبی چوڑی باتیں نہ کیا کرتے تو جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے۔ اس مضمون کی ایک اور روایت بھی آئی ہے اگر تم لمبی چوڑی باتیں نہ کیا کرتے اور تمہارے دلوں میں خیالی چمن نہ کھلے رہتے تو تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں اور وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ یہ تھی معارج السعادہ کی روایت۔ یعنی اگر تم زیادہ بولنے والے نہ ہوتے کہ یہ زبان انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، نیز اگر تمہارے دل کی حالت ایک باغی جیسی نہ ہوتی کہ جس میں ہر حیوان چرتا ہے تو جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھ سکتے اور جو میں سنتا ہوں تم بھی سن سکتے تھے۔ یعنی ان اسرار و رموز کو دیکھنے اور سننے کے لیے انسان کا پیغام ہونا ضروری نہیں، بلکہ بعض اوقات وہ شخص بھی سنتا ہے جو پیغمبر نہ ہو، جیسے کہ حضرت مریم سنا کرتی تھی۔ امام علی علیہ السلام 10 سال کے تھے جب وہ رسول اکرم کی خدمت میں آئے۔ وہ محبت میں بھی حضرت کی ہمراہ تھے اور کوہ حرا میں بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جب رسول اکرم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی دنیا بدل گئی۔ اس وقت آپ غیب اور ملکوت سے جو آوازیں سن رہے تھے وہ علی بھی سن رہے تھے، جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں جب آپ پر پہل وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی جس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا۔ اے علی، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر اور جانشین ہو اور تم یقیناً بھلائی کے راستے پر ہو۔
لہٰذا نفس کی صفائی، اخلاص اور ہوا و ہوس کو دور کرنے کا اثر فقط یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں انسان کے قلب کو صاف کرتی ہیں، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ اور بلندتر اثر رکھتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے علم اور حکمت کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ایک دن اصحاب نے رسول اکرم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم میں نفاق کی کوئی بات تو نہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ مومن لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنے اندر ایک ایسی حالت دیکھی کہ ان کے اندر خوف پیدا ہوا کہ کہیں ہم منافق نہ ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت نے فرمایا، کیوں؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ جب ہم آتے ہیں، آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، آپ باتیں کرتے ہیں، وعظ اور نصیحت فرماتے ہیں، خدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، قیامت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو توبہ و استغفار کی بدولت ہم میں ایک بڑی اچھی اور بلند حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن بعد میں جب ہم آپ کے حضور سے رخصت ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں اور کچھ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ہماری پہلی حالت لوٹ آئی ہے اور ہم وہی پہلے والے آدمی ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا یہ نفاق نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا، نہیں، یہ نفاق نہیں ہے، نفاق دو روئی ہے، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اور جس کیفیت میں تم ہو، وہ دو الگ حالتیں ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان کی روح بلند ہوتی ہے اور اوپر جاتی ہے، اور بعض اوقات نیچے آ جاتی ہے۔ البتہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو اور میری باتیں سنتے ہو تو قدرتی طور پر تم میں روح کی بلندی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے پاس تم جس حالت میں ہوتے ہو، اگر اس حالت میں باقی رہو تو فرشتے آئیں اور تم سے مصافحہ کریں، پھر یہ کہ تم پانی کی سطح پر بھی چل سکتے ہو۔ اگر یہ حالت تم میں ایک ملکہ فطرت ثانیہ کی شکل میں باقی رہے تو تم ان مقامات پر پہنچ سکتے ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری عرفانی ادبیات جو آج کل دنیا کے ادبی شاہکاروں کا جز ہیں، ان میں جو خوبی ہے وہ اسلام کی بدولت ہے۔ اب استعمار کے کارندے جو جی چاہے لکھیں، لیکن وہ تمام لطف جو مولوی مانوی میں ہیں، حافظ شیرازی میں ہیں، سعدی میں ہیں اور ناصر خسرو میں ہیں، غرض کے جو لطف و حلاوت ان سب میں ہے، وہ اسلام کی بدولت ہے۔ جیسا کہ حافظ نے تصریح کی ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے قرآن کی بدولت ہے، سعدی شیرازی نے اس صاف باطنی اور غیبی چیزوں کو دیکھنے اور سننے کی قوت کو ایک اور شکل میں حضرت یعقوب کی زبانی اس مطلب کو پیش کیا ہے، یکی پریست از آں گم گشتہ فرزند کہ ای روشن روان پیر خرد مند، ز مصرش بوی پیرہن شنیدی، چرا اور چہ کنانش ندیدی، چرا اور چہ کنانش ندیدی۔ حضرت یعقوب کے جن کے بیٹے حضرت یوسف گم ہو چکے تھے، ایک شخص نے ان سے یہ سوال کیا کہ اے روشن ضمیر بزرگ، آپ نے اپنے بیٹے کی خوشبو مصر سے محسوس کر لی، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ اپنے شہر کنعان کے کنویں میں اس کو نہ دیکھ پائے تھے؟ یہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی داستان ہے۔ جب مصر میں حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے اپنا تعارف کرایا اور اپنی قمیض انہیں دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ، وہ ابھی کنعان پہنچے نہیں تھے کہ حضرت یعقوب نے کہا، یعنی اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ یہ تھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 94۔ خوب، آپ نے ان کی قمیض کی خوشبو مصر سے تو سونگھ لی، لیکن کنعان کے کنویں سے ان کی خوشبو محسوس نہ کی کہ جہاں آپ خود رہ رہے تھے۔ یہ کیا ہوا اور کیوں کر ہوا؟ آپ نے انہیں کنعان کے کنویں ہی میں کیوں نہ دیکھ لیا؟ بگفتہ حال مبرگ جہان است، دمی پیدا و دیگر دم نہاں است۔ حضرت یعقوب نے جواب دیا کہ ہماری حالت کو ندی ہوئی بجلی کی مانند ہے۔ ہماری حالت تو
ہماری حالت کوندی ہوئی بجلی کی مانند ہے جو لحظہ بھر کے لیے کونتی ہے اور دوسرے لحظے مند ہو جاتی ہے۔ برقی از منزل لیلا بدر خشید سحر وہ کہ با خرمن مجنوں دل افکار چی کرد۔ صبح دم لیلا کے گھر سے جو بجلی چمکی اس نے دکھیارے مجنوں کے دل و جان پر کچھ اور ہی اثر ڈالا۔ معنویات میں برق کی یہ تعبیر امیر المومنین کے لیے بھی ہے، جسے سعدی شیرازی کے سابق الذکر شعر میں کہا گیا کہ ہماری حالت کو ندتی ہوئی بجلی کی مانند ہے، ہماری حالت کوندتی ہوئی بجلی کی مانند ہے، اور وہ ایک لحظے کے لیے کونتی ہے اور دوسرے لحظے میں مند ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تو اس سوال کا ذکر تھا جو حضرت یعقوب سے کیا گیا، اور وہ جواب جو انہوں نے دیا اس کے بعد سعدی کہتے ہیں: اگر درویش جائی بماندی سرو دست از دو عالم برکشاندی۔ اس وقت درویش کی جو حالت ہوتی ہے، اگر وہ باقی رہے تو وہ دونوں جہان سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا: میرے قرب میں تمہاری جو حالت ہوتی ہے، اگر تم اس پر باقی رہو تو فرشتے آئیں اور تم سے مصافحہ کریں، پھر یہ کہ تم پانی کی سطح پر بھی چل سکتے ہو۔ اب ہم ان باتوں کی تائید کے لیے نہج البلاغہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جب نہج البلاغہ میں سے کوئی بات سنتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو زیادہ لگتی ہے اور وہ ایک خاص لذت محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے کئی بار کہا ہے کہ خود نہج البلاغہ بھی امام علی علیہ السلام کی مانند ہے، کیونکہ انسان کا کلام خود اس آدمی کی مثل ہوتا ہے۔ کلام انسان کی روح کا نزول ہے اور اس کی روح کی تجلی ہے۔ ایک پست روح کا کلام پست ہوتا ہے اور ایک بلند روح کا کلام بلند پایا ہوتا ہے۔ ایک یکجہتی روح کا کلام یکجہتی ہوتا ہے اور ایک ہمہ جہتی روح کا کلام ہمہ جہتی ہوتا ہے۔ چونکہ امام علی علیہ السلام ایک جامع الاضداد شخصیت ہیں، اس لیے ان کا کلام بھی جامع الاضداد ہے۔ ان کے کلام میں عرفان کی روح، فلسفے کی روح، آزادی خواہی کی روح، شجاعت کی روح اور اخلاق کی روح ہے۔ مختصر یہ کہ آپ جو صفت بھی دیکھنا چاہیں اس کی مثال خود علی ہے۔ جیسا کہ آپ اپنے ایک جامع کلام میں سالک کے متعلق فرماتے ہیں: سالک مومن نے اپنی عقل کو زندہ رکھا اور اپنے نفس کو مار ڈالا، یہاں تک کہ اس کا ڈیر ڈول، لاغر اور تن و نوش ہلکا ہو گیا۔ اس کے لیے بھرپور درخشندگیوں والا نور ہدایت چمکا کہ جس نے اس کے سامنے راستہ نمایاں کر دیا اور اسے سیدھی راہ پر لے چلے۔ مختلف دروازے اس کو دھکیلتے ہوئے سلامتی کے دروازہ اور دائمی قرارگاہ تک لے گئے اور اس کے پاؤں بدن کے ٹکاؤ کے ساتھ امن و راحت کے مقام پر جم گئے، کیونکہ اس نے اپنے دل کو عمل میں لگائے رکھا اور اپنے پروردگار کو راضی و خوشنود کیا تھا۔